بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتابیں علم سیکھنے کا مستند ترین ذریعہ ہیں اور الحمدللہ میں نے کتابوں سے بہت کچھ سیکھا اور سیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے فارغ اوقات میں کتابیں پڑھتا ہوں۔ کتابوں سے مجھے شروع سے شغف رہا ہے، شوق رہا ہے، تو اسی شغف اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج کی ویڈیو سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اور وہ ہے کتابوں پر تبصرہ۔ کیونکہ میرے خیال میں کتابیں ضرور پڑھنی چاہیے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ کتابوں سے بہت دور ہے۔ سورسز ہونے کے باوجود، ذرائع ہونے کے باوجود وہ کتابیں اس طرح نہیں پڑھتی جس طرح کے پڑھنی چاہیے۔ کتابوں سے بہت دور ہیں، اور کتابوں سے دوری کا مطلب علم سے دوری، تحقیق سے دوری، تعلیم سے دوری۔ تو اس جذبے کے تحت بھی کہ ہماری نئی نسل کتابوں کی طرف آ جائے، یہ جذبہ بھی اس میں کار فرما ہے، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد یا ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ، ہمارے دانشور، ہمارے مفکرین جو کتابیں لکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے لکھتے ہیں، ہمیں ان سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ نہ صرف میں ان کتابوں پر تبصرہ پیش کروں گا، بلکہ میں جہاں تک ممکن ہوگا میں ان کتابوں کی PDF بھی آپ کو فراہم کروں گا تاکہ آپ ان کتابوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو یہ میری اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے۔ آج میں تبصرہ کروں گا ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خطبات احمدیہ، اور یہ کتاب لکھی ہے سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے سر سید احمد خان خطبات احمدیہ، یہ دراصل انہوں نے ایک انگریز مصنف جس کا نام تھا سر ولیم میور، اور اس نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا لائف آف محمد، اور اس کتاب میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ کتاب 4 جلدوں میں پبلش ہوئی تھی۔ تو سر سید احمد خان نے اس کے رد میں یہ کتاب لکھی، اور بہت اچھی کتاب ہے۔ نہ صرف اس کے رد میں بلکہ جتنے بھی مستشرقین ہیں، جتنے بھی مغربی مفکرین ہیں، اور جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے ہیں، سر سید احمد خان نے ان کا جواب دیا ہے اس کتاب میں، بڑا زبردست جواب دیا ہے۔ لیکن یہ کتاب سر سید احمد خان کی اتنی مشہور و معروف نہ ہو سکی جتنی شہرت علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو حاصل ہوئی، یا قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری کی رحمت للعالمین کو حاصل ہوئی، یا پھر سید سلیمان ندوی کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی، یا جو سیرت کی باقی کتابیں ہیں۔ یہ کتاب اتنی مشہور نہیں ہو سکی، حالانکہ یہ کتاب کافی پرانی ہے، اور سیرت اردو زبان میں سیرت کی تقریباً اولین کتابوں میں سے ایک ہے، اور بڑی زبردست کتاب ہے۔ اس میں انہوں نے وہ سارے جوابات دیے، جیسے کہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ مشہور مستشرق ولیم میور کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات کے مدلل و محققانہ جوابات۔ لیکن یہ کتاب جہاں تک میں نے پڑھی ہے تو انہوں نے باقی جو مستشرقین تھے ان کے بھی جواب دیے ہیں، اور تقریباً جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان سب کا جواب دیا ہے سر سید احمد خان نے۔ تو اس میں خطبات ہیں دراصل۔ اب یہ خطبہ اول اگر آپ دیکھیں تو یہ عرب کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ عرب کی رسومات و عادات اسلام سے پہلے، اس کے بارے میں ہے، اور تیسرا خطبہ عرب کے مذاہب قبل از اسلام پر ہے۔ پھر یہ چوتھا خطبہ اسلام انسانیت کے لیے، انسان کے لیے رحمت ہے، اور تمام انبیاء کے مذاہب کی پشت و پناہ، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے تبصرہ کیا ہے احادیث وغیرہ پر، سیرت پر، ان چیزوں پر تبصرہ کیا ہے۔ تو یہ بہترین کتاب ہے۔ اس کے بعد جتنے بھی یعنی شبہات ہیں، اور یہ کتاب جہاں تک میں نے پڑھی ہے تو اس کے اندر انہوں نے بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ لیکن ایک یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سر سید احمد خان کی جو مذہبی نظریات تھے، مثلا معجزات کے بارے میں یا دیگر جو عقائد ہیں، ان کے بارے میں کچھ ان کے نظریات ایسے تھے جو کہ
عام مسلمانوں سے ہٹ کر تھے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اتنی زیادہ مقبول و معروف نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک علمی ذخیرہ ہے، اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کتاب سے ہمیں بہت اچھا مواد حاصل ہو سکتا ہے، خاص طور پر جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے شغف ہے، تو وہ اس کتاب سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اور جیسا کہ پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے لکھا ہے کہ جو کتاب ہے، جیسا یہاں لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان کی کتاب خطبات سیرت النبی، جس کو اس کا نام خطبات سیرت النبی بھی ہے اور خطبات احمدی ہے، کو علامہ شبلی نعمان کی لکھی ہوئی کتابوں پر فوقیت دیتے ہیں۔ جو قدامت پسند جو علماء ہیں، جو پرانے علماء ہیں، پرانے خیالات کے علماء ہیں، وہ بھی جیسے مثال کے طور پر مولانا عبد الماجد دریابادی کا انہوں نے نام لکھا ہے کہ یہ بھی اس کتاب کو علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پر فوقیت دیتے تھے۔ تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سیرت النبی جو علامہ شبلی نعمانی ہے، وہ اتنی مقبول اس لیے ہوئی کہ ایک تو وہ بہت ہی ضخیم کتاب ہے، اس میں سیرت کے تمام گوشوں کا ذکر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ علامہ شبلی نعمانی کے جو نظریات تھے وہ ظاہر ہے کہ وہی تھے جو علماء کے ہیں یا جو اصل عام مسلمانوں کے ہوتے ہیں، لیکن سر سید احمد خان اس ڈگر سے ہٹ گئے تھوڑے سے، ٹھیک ہے۔ وہ معجزات کے بارے میں بھی عجیب و غریب تعویلات کرتے تھے اور باقی چیزوں کے بارے میں بھی ان کی تعویلات تھیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ شاید میرے خیال میں شاید یہ کتاب جو ہے اس لیے اتنی زیادہ مقبول نہیں ہو سکی۔ تو یہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں اگر آپ دیکھیں تو خطبات سیرت النبی بھی اس کتاب کا نام ہے، خطبات احمدیہ بھی نام ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا ایک بہت بڑا تعارف اس میں موجود ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو میرے خیال میں تقریباً یہ دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ جو ان کا ہے، ان کا جو تبصرہ ہے یہ 11ویں پیج سے لے کر 40ویں پیج تک ختم ہو رہا ہے، تو کافی لمبا چوڑا تبصرہ ہے۔ پھر اس کے بعد دیباچہ ہے۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیے، اس کتاب سے فائدہ اٹھائیے، اور میں اس کتاب کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں ایک آرٹیکل ہوگا، اس آرٹیکل کے نیچے، اس تحریر کے نیچے آخر میں لکھا ہوگا ریڈ اینڈ ڈاؤن لوڈ، تو وہاں سے آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں یہی آپ کو بتانا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ چلو ہم کوئی پیج بھی دیکھ لیتے ہیں، کوئی پیج بھی پڑھ لیتے ہیں، جیسے 89 پیج پر آ جاتے ہیں ہم۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے عرب المستعربہ یعنی پردیسی عرب کے بارے میں ذکر کیا، اور وہ لکھتے ہیں کہ عرب المستعربہ کے تمام قبیلے ایک ہی اصل سے نکلے ہیں۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے کتنی تحقیق کی ہے۔ تحقیق آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو بات بھی وہ پیش کر رہے ہیں حوالہ بھی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بڑی اچھی کتاب ہے، اس سے آپ ضرور مستفید ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کتاب سے ضرور مستفید ہوں، نہ صرف یہ کہ جو طالب علم ہیں وہ، بلکہ عام مسلمان بھی اس کتاب سے مستفید ہوں، اس کتاب کو پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔